جب فرمایا پھر بھی لوگ کہتے ہیں علی کے پاس علم غیب تھا یا نہیں؟ تو فرمانا ہے نہیں جناب مالک اشتر تقریباً 67-68 برس کے 67-68 یعنی ان کی 70 کے قریب ہے، جوان نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سلام اس عظمت پہ جو علی کا منظور نظر ہو. جملہ میں کہہ گیا حضرت مالک اشتر بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، اور کئی مرتبہ روایات میں کمر پہ پٹکا باندھتے تھے، یعنی کمر سیدھی نہیں تھی. لیکن کیا کہتے مالک اشتر کے مولا نے 3 جنگیں لڑی، جمل، صفین، نہروان، تینوں میں سپہ سالار حضرت مالک اشتر ہے. جو حیدر کرار کی فوج کا سپہ سالار ہو، اس بوڑھے سے کوئی جوان تر نہیں. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہے ہیں. سفید ریش تھے، بزرگ تھے، اور ایک آنکھ ان کی جگ میں تیر لگا تو وہاں پوری کٹ گئی تھی، اس لیے وہ پٹی باندھتے تھے آنکھ میں، اس لیے کہا جاتا تھا اشتر. نام مالک تھا. تو مولا امیر علیہ السلام کا ہے نا نجم العرب کے اندر فرمان اللہ اللہ مالک، کیا کہنے مالک. کہ اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند پہاڑ ہوتا کہ کوئی پرندہ اس کی بلندی تک اڑ کے پہنچ ہی نہ سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر مالک پتھر ہوتا یعنی اگر مالک پتھر ہوتا، عظیم، فیروزہ، ہیرا، تو اتنا انمول ہوتا کوئی مالک کی قیمت نہ لگا سکتا. بھئی اردو میں کہا جاتا ہے پتھر کی قیمت جوہر ہی جانتا ہے. ابھی بھی بدمہ نہیں ہے. مالک اشتر کی قیمت علی جانتے ہیں. حضرت گرامی ایمان والے کو صرف وہی جان سکتا ہے جو کل ایمان ہو. مولا فرماتے ہیں کہ مالک اللہ کیا مالک کے کہنے کا میں نے کہا اس کا کلیجہ بہت مضبوط تھا. مالک کسی میدان میں ڈرتا نہیں تھا. تیر چل رہے ہوتے تھے مالک کھڑا رہتا تھا. مولا بھی فرماتے ہیں کیوں مولا کو کیوں پسند تھے؟ ایمان میں کامل، اطاعت میں کامل. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا حضرت مالک اشتر کہتے تھے میں خون بہا دوں گا. عزیزان گرامی اسلام عمر کو نہیں دیکھتا. یہ زبان ہے، یہ ایسا یہ ویسا. اسلام دیکھتا ہے دل کیسا ہے. جناب مالک اشتر اس بڑھاپے میں بھی جوانی رکھتے ہیں. حضرت گرامی کسی نے جناب مولا امیر سے بلکہ خود جناب مالک اشتر نے کہا تھا کہ مولا درخواست کر سکتا ہوں. مولا کو جناب مالک سے بہت محبت، بہت زیادہ. یہاں تک کہ مولا کے دشمن کہتے تھے مالک مولا امیر کا دایاں ہاتھ. میں نے نام نہیں لیا دشمن کا. 7 دن ہو گئے پابندی آئی ہوئی ہے. پہنچ تو گئے ہوں گے تو نہیں پہنچے ہوں گے اس وقت. مولا کے بڑے بڑے دشمن کہتے تھے علی کے 2 ہاتھ تھے، مالک اشتر اور عمار یاسر. یہ دونوں آپ کے ہاتھ ہیں. آپ حسن حسین کو کہنا چاہیے تھا نہیں. سنیے گا جملہ. عزیزان گرامی مولا حسن حسین مولا علی کی آنکھیں تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک مجمع پریشان تو نہیں ہو رہا. مولا کی آنکھوں کا نام ہے حسن حسین. پھر آپ کہیں مولا عباس کا کیا کہا؟ آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کہا؟ مولا عباس سے مولا علی کی کمر. لوگ ہیں یا نہیں.
چل رہا بنوا میرے ساتھ، کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا. عزیزان گرامی مولا کو بے کہا محبت کی حضرت رضوت مان بھائی جناب محسن بن کمال، جناب قمر یہ چاہنے والے تھے جناب خمینی مولا کے عاشق، لیکن جناب مالک کا خاص مقام ہے، خاص مقام ہے جناب مالک کے اشتر کا. تو بہت زیادہ محبت تھی جناب مالک کے اشتر سے. تو جناب مالک کے اشتر نے مولا کہ میں جوانی پیش کر رہا ہوں. کہا مولا درخواست کر سکتا ہوں؟ مولا نے مسکرا کے دیکھا. کہا مالک فرمائیے. تو مولا درخواست ہے داڑھی خضاب کر. مولا کی داڑھی بہت جلدی سفید ہو گئی، مجھے سفید تھی. مولا کا چہرہ جب اترتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے چاند زمین پہ ہوتا تھا. لوگ ہیں رسول خدا کی حدیث بھی ہے یعنی انت کا بدر الدجا، یعنی آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا. رسول خدا نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین بہت خوبصورت، اور مولا کی آنکھوں کی بہت تعریف کی. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، اور جب آپ میدان میں اترتے تھے نا تلوار چلانے کے لیے دان بھیجتے کہتے تھے اللہ اکبر تو آنکھیں سرخ ہو جاتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بڑی بڑی آنکھیں تھی سفید جو ہیں، مرتبہ اس میں پوری سرخی آ جاتی تھی. اور اکثر لوگ جب لڑنے آتے تھے مولا کی صرف آنکھیں دیکھ کے ان کا پیتا پانی ہو جاتا. جناب مالک اس طرح بہت دلیر شجاع کا مولا وہ کئی گنا بڑی فوج لے کے آ رہا ہے صفین میں. شام سے فوج آ رہی ہے بہت بڑی 80,000 پہ، وہاں 80,000 کی فوج ہے. تو مولا میری درخواست ہے اگر آپ خطاب کر دیں. مولا نے مسئلہ مالک خطاب سے کیا ہوگا؟ کہ مولا سب نے سن رکھا ہے حیدر آ رہا ہے. سب کے ذہنوں میں بدرو بہت بڑا حیدر. مولا جوانی میں لڑے پھر 25 سال آپ نے جنگ نہیں کی. اب جب آپ آئے تو داڑھی سفید، مونچھیں سفید، ہمیں سر کے بال سفید. مولا روب نہ اتر گا. شام والوں پہ جو آپ کا روب بیٹھا نا ہر آدمی 80,000 کا لشکر ایک ہی سوال کرتا ہے حیدر کون ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں. اب مولا اگر خطاب کر لیں گے نا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اہلی زبان ہے. مولا نے مسکرا کے دیکھا کہ مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. جمع مرضی پیش کر رہا ہوں. میں آپ نے کہا جوانی بھائی موضوع آپ کے ساتھ موضوع نہیں نعرہ لگا کے مل کے لگاتے ہیں کہ مجھے پیچھے آواز نہیں آتی. مولا نے کہا کہ مالک میدان میں اترنے دو. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. جب میدان میں اتروں گا سب کو اندازہ ہو جائے. اور مالک ویسے بھی خلاف زینت کی علامت ہے اور میں سوکھ میں ہوں. بعض اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ یہاں رسول خدا کی طرف اشارہ ہے، لیکن میرا یقین ہے جناب سیدہ کی طرف اشارہ ہے. جو بیوی کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد مولا نے پوری زندگی خوشی نہیں بنائی. میں مذاق نہیں کیا. تو مولا امیر علیہ السلام کے جو کہ جمع مرضی کیا. مولا نے کہا مالک میدان میں اترنے دو. ان سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ علی ابھی بھی علی ہے. نہ میری ذوالفقار کند ہوئی ہے نہ میرے بازو کمزور ہوئے ہیں. ہمارے لوگ ہیں. میں جنگ نہیں پڑھوں گا، جنگ میں نہیں پڑھا کلیجہ رکھتا. مجھے بھی 2 حدیث اور پڑھنی ہے. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کی درخواست کرنے کے پڑھتے 2 جملے تو میں 2 جملے پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابھی مولا نے بس یہی جملہ کہا تھا کہ مالک میدان میں اترنے دو. یہ 80,000 کا لشکر گواہی دے گا علی علی ہے. جناب نے ایک مرتبہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، سفید براق مولا کی سواری تھی. میں جملے پیش کر رہا ہوں. مولا کا گھوڑا سفید تھا، بہت خوبصورت مولا کی سواری تھی. اور مولا ہمیشہ زمین پہ کھڑے ہو کے لڑتے تھے. جب پوچھا تھا جناب محمد حنفیہ نے مولا کے بیٹے تھے جناب محمد حنفیہ، ماں کا نام حنفیہ تھا، فاطمہ حنفیہ، اس لیے حنیفہ نہیں. بہت سے نوجوان غلط حنیفہ کہہ رہے تھے. حنیفہ اور ہے، حنفیہ اور ہے. تو
ان کی والدہ کا نام تھا حنفی، فاطمہ حنفیہ، تو اس لیے انہیں کہتے تھے محمد حنفیہ۔ وہ بہت بڑے پہلوان ہیں، جناب عباس کے بڑے بھائی تھے، جناب ام المؤمنین کے نہیں، اپنی ماں کے اکلوتے مسیح کے تھے، تو وہ بھی بہت بڑے پہلوان تھے۔ ایک تو علی تھے، اوپر سے ان کے ماموں نانا وغیرہ سب پہلوان تھے، ان کے بازو ان کے بہت وجود ان کا، وہ بھی بہت خوبصورت تھے، طاقتور تھے۔ جناب عباس کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن حضرت محمد حنفیہ بہرحال مولا علی کے بیٹے تو بہت بڑے پہلوان تھے۔ تو جناب محمد حنفیہ نے جنگ میں کہا تھا بابا میدان میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ اتنی بڑی فوج اس کی، 80,000 کا لشکر، 20,000 ہم، کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں گڑ جاتا ہوں، نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے۔ جس کی موت آتی ہے خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے افراد جب آ جاتے ہیں خود ہی کی آواز لگا دیں فرو بھاگو۔ پہچانتے کیسے تھے؟ سب نے لکھا ہے مولا علی چہرے پہ نقاب باندھ کے لڑتے تھے تمام جنگوں میں۔ مولا اپنا تحت الحنت نکالتے تھے، امامے سے تحت الحنت کپڑا نکالتے اور اپنے چہرے پہ رکھتے تھے۔ یہ بھی ظاہراً جناب مالک اشتر ہی کا یا کسی اور صحابی کا، لیکن ظاہراً میرے سب ذہن میں جناب مالک اشتر کا کہ مولا اپنے نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ مالک لڑتا تیز پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، دیکھیں بندوق چلانا اور ہوتا ہے، جب تلوار چلتی ہے نا تو اس میں پاؤں چلتے ہیں، نہیں پڑھ سکا، میں بیان کر سکا مولا کے پاؤں تیز، بھائی بڑے سے بڑا آدمی آتا تھا نا تو علی جس لگا کے بس ایک بار کرتے تھے، ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، اگلے جو آتے تھے لاش اٹھانے آتے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام کی رفتار بہت تیز تھی، لوگ کہتے تھے مولا جانتے ہیں نا کھانا بہت کم کھاتے تھے، پریشان ہو رہے ہیں، روایات میں ہیں، کثرت سے روایات ہے، تاریخ میں سب نے لکھا کہ مولا کھانا بہت کم کھاتے، گوشت کا بہت کم استعمال، جو کی روٹی کا ٹکڑا استعمال کرتے تھے، وہ بھی سخت روٹی پانی میں نرم کر کر، سن رکھا ہے میرے بھائی میرے بچے سب سن رہا۔ یہاں تک روایات میں کہ کوفے کے لوگ آئے کیا مولا حسن سے بابا سے کہیے ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھانے، ہم بکرا لے آتے ہیں گائے اونٹ جو مولا کہیں گے۔ مولا حسن مسکرانے لگے، کہا بابا آپ کے سارے چاہنے والے کوفے کے لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں اپنے بابا سے کہیے ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھانے، جنگ میں جا رہے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا بیٹا حسن میرے ان سارے کوفے والوں سے کہہ دو اس بڑھاپے میں اگر سارے عرب جمع ہو جائیں اور میرے مقابلے میں آ جائیں تو اس بڑھاپے میں آپ کا بابا سب کے لیے کافی ہے۔ لوگ ہیں میں اس بڑھاپے میں سارے عرب کے لیے، عراق نہیں، حجاز نہیں، شام میں سارے عرب آ جائیں میں اکیلا کھڑا ہوں، اس بڑھاپے میں سفید ریش والا جو کی روٹی کھانے والا علی سارے عرب کے لیے کافی ہے۔ جملہ میں کہہ گیا جب صفین میں اترے گا مالک میدان میں اترنے دو، سب کو پتہ چل جائے گا علی علی ہے۔ سارے شام والے پوچھ رہے تھے کہ میں حیدر کون ہے؟ انہوں نے دیکھا نہیں تھا مولا علی، کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، آنکھیں نہیں دیکھی تھی، چہرے پہ نقاب تھا، ہر آدمی پریشان حیدر ان میں کون ہے؟ سارا مجمع فوج کھڑی تھی، ساتھ میں مولا حسن، امام حسین، مولا عباس، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، ایک سے خوبصورت۔ انہوں نے کہا حیدر کون ہے؟ تو ایک آدمی نے آواز دی کہ ابھی ایک تلوار چمکے گی، اس کے 2 منہ ہوں گے، جس ہاتھ میں دیکھو سمجھ لینا وہی حیدر ہے۔ شجاعت عربی نہ پڑھوں تو اور کیا پڑھوں؟ جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ
جیسے جنگ کا اعلان ہوا کہ ننکارہ بجا، اس زمانے میں انداز مختلف تھے، پرچم بلند ہوئے، مولا امیر سے کہا گیا کہ بھائی تو یہ واحد جنگ ہے جہاں مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جنگ کی۔ اب تک مولا کہتے تھے جو بھاگے بھاگنے دینا، جمل میں بھی مولا نے کہا جو بھاگے بھاگنے دینا، جمل تو پڑھ سکتے ہیں اس پہ بھی پابند ہے، تو مولا نے کہا جو بھاگے بھاگنے دینا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے تب تک نہ مارنا۔ صفین میں مولا نے کہا کوئی حملہ کرے نہ کرے بڑھ بڑھ کے مارنا، جو بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا۔ توجہ، ایک آدمی نے کہا مولا کی تضاد ہے، جمل میں آپ نے کہا جو بھاگے بھاگنے دو، جب تک کوئی حملہ نہ کرے مت مارنا۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی حملہ کرے نہ کرے مار دو، بھاگنے نہ دینا۔ مولا نے کہا جمل میں جو آئے تھے وہ مسلمان تھے، بھاگے آ گئے تھے، شاید ماں صحیح ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ پریشان ہو گئے؟ لیکن مولا کائنات نے فرمایا لیکن صفین میں جو آئیں گے منافقین ہیں، دلوں میں کفر ہے، لبادہ اسلام کا، انہیں بھاگنے نہ دینا۔ اگر ان میں سے کوئی باقی رہ گیا یہ اپنے جیسے بناتے جائیں گے۔ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، شام والے جو بچے تھے ان کی نسل آج بھی باقی ہے۔ پہچاننا ہو تو دیکھ لو کون کون یزید کو رضی اللہ کہہ رہا۔ محبتوں کا ممنون ہو۔ لیکن ابھی جناب مولا کائنات نے بڑے مختلف انداز سے آپ سلام کریں، آپ جی لیکن ابھی جملے پیش کر رہا ہوں تو مولا امیر علیہ السلام نے بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے جنگ کی ہے۔ تو جیسے ہی سارے کا سارا مجمع پوری کی پوری فوج تھے شامی، سارے شام والوں میں بس ایک ہی سوال ہو رہا تھا حیدر کون ہے، حیدر کون ہے، حیدر کون ہے۔ تھے شام والے اور حیدر حیدر ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار بھیجی، جیسی نکارہ بجا نا جنگ شروع کر دو، تو جناب مولا امیر علیہ السلام کے سارے بیٹے موجود تھے، ایک سے ایک بیٹا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جناب محمد حنفی کہتے بابا میں حملہ کروں، جناب عباس کہتے بابا میں حملہ کروں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام حسن حسین سارے بیٹے موجود مولا کائنات کے، جناب مالک اشرف ایک سے ایک جنگ جو مولا نے کہا آج بیٹوں سے کہہ رہا ہوں باپ کی جنگ دیکھنا۔ سارے بیٹے دیکھنے لگے، جناب امیر نے ایک مرتبہ ذوالفقار میں ہاتھ ڈالا، آواز دی اللہ اکبر، چمکی سارے بجنے لگا، حیدر آ گیا۔ بہت اثرات ہو رہی ہیں، مجھے اندازہ مغرب ہونے والی ہے، مجھے تفصیل سے مسائل کو بھی پیش کرنا ہے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا اگر چلتے رہیں گے۔ مجمع ہے میرے ساتھ، اللہ نے میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جیسے جناب امیر نے ذوالفقار کھینچی، تلوار کا چمکنا تھا، سارے بچے نے کہا حیدر آ گیا۔ اللہ نے کہا ابھی جب شیر آتا ہے نا میدان میں تو بکریاں بھاگنے لگتی ہیں۔
اعلان کرام میں وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اللہ اکبر صدا دی، گھوڑے کو ریڑھ لگائی، لجام فرس سے ہاتھ نکال دیا۔ توجہ، یہ مولا کی سواری ہے۔ توجہ، مولا نے لجام سے عام طور سے آپ نے دیکھا ہے نا، جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، جس ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے جب لگام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہیں پہ عام طور سے زرہ رکھتے ہیں، نہ زرہ ہاتھ میں نہ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں۔ مولا کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک مرتبہ سواری سے کہا آخر تک لے جا پھر واپس لے آ۔ تو سواری کو پتا ہے علی سوار ہے، اور سواری دوڑ نہیں رہی تھی، مولا کا گھوڑا دوڑ نہیں رہا تھا، لگ رہا تھا اڑ رہا، اسے بڑا ناصر علی سوار ہے۔ اسی پہ تمام یقین ماننے نہ گلے میں طاقت نہ کلیجے میں طاقت، پورا خونہ جگر دے گا۔ ایک مرتبہ سارا مجمع دیکھ رہا ہے، مولا نے ذوالفقار کو پکڑ رکھا ہے، سواری دوڑ رہی ہے، واپس آ رہی ہے، یہ تلوار چل نہیں رہی، رکی ہوئی ہے، لیکن علی جہاں سے گزرتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ جہاں سے گزرتے سر ہی سر نظر آتے، پورا میدان سروں سے بھر گیا۔ جناب مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار ہے، جہاں سے گزرتے ہیں سر ہی سر۔ کسی نے پوچھا کہ علی جب تلوار چل نہیں رہی یہ سر کیسے گرے گا؟ آج ذوالفقار کو روک رہا ہو، ذوالفقار سر اتار رہی ہے۔ آج بازوؤں کو فخر تھا، پروردگارہ تو نے ہمیں علی کو عطا کیا۔ پورا پیغام عجیب و غریب شاہ صاحب بھاگ رہے ہیں، 80,000 کا لشکر اور عید لڑنے والا۔ اللہ گرامی کی مولا کا احترام مرمی بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شجاعت جناب مولا کا نام جناب علی اکبر کا بھی نام مولا علی پہ بہت خوبصورت مسائل سے مجھے دو جملوں کی فلاح کر سن لیتے اگر سننا پسند ہو۔ اللہ گرامی جناب علی اکبر بے انتہا خوبصورت ہے، تمام کمالات کے مالک، تمام کمالات۔ یہ میں نے خود مولا حسین کا ساتھ اشبہ الناس برسول قولا و فعلا و منطقا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں۔ سن لو کہنا چاہتا اپنا صاحب اللہ گرامی شکل و صورت جناب علی اکبر کی پیغمبر جیسی تھی، یہ اللہ کا کمال، اس میں اپنے حبیب کی شبیہ بنا دیا، لیکن کردار پیغمبر جیسا تھا، یہ خود حضرت علی اکبر کا کمال ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بلند کردار بنایا کہ مولا حسین تیرے نبی کی شبیہ۔ اللہ گرامی جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا ہے جناب سید الشہداء سے، بابا الاسماء علی الحق، جب پورے راستے میں جناب سید الشہداء بار بار ایک جملہ دہراتے ہیں، جو میرے ساتھ آ رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے آ رہا ہے، ہم شہادت کے لیے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف 72 نہیں چلے، زیادہ تھے، مدینے سے پورے راستے میں زیادہ لوگ تھے۔ مولا بار بار کہتے ہیں مردوں میں صرف علی ابن حسین یعنی مولا سجاد ہے، باقی سب شہید ہو گئے۔ تو بہت سے وقت کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ عباس ہیں، علی اکبر ہے، سجاد ہیں، آپ خود علی کے بیٹے ہیں۔ مولانا نے کہا نہیں، میں حکومت کے لیے جا ہی نہیں رہا، میں جا ہی شہادت کے لیے رہا۔ ہمیں جب قربانی دینی پڑتی، بعض اوقات انسان کو اپنا مکان بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی، دین بچانا تھا، چھوٹی قربانی نہیں چاہتا، کلمہ لا الہ الا اللہ بچانا تھا، بہت بڑی قربانی دی۔
آج کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا، اللہ تو ہوتا، کوئی ماننے والا نہ ہوتا اگر مولا حسین کا بنا نہ ہوتا۔ لوگ کہتے جب 61 ہجری میں حسین سے افضل کوئی نہیں تھا، اور حسین ہی نے یزید کی بیعت کر دی۔ جب حسین ہی نے یزید کی بیعت کر دی تو ہم کیوں اللہ کو مانے؟ اللہ نے کہا مولا حسین جانتے تھے کہ میں قربانی نہیں دوں گا، کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہیں بنے۔ تو مولا بار بار ایک جملہ دہراتے تھے، جو میرے ساتھ آئے گا یاد رکھے شہادت کے لیے۔ بڑا مشکل کام، اکثر لوگ ایسا ایسا مولا کے اس حلقے سے نکلے گئے، صرف 72 آئے۔ تو جناب ایک بار جب دیکھا نا کہ لوگ جا رہے ہیں تو ایک جملہ کہا، دیکھیں 18 برس کے کسی جوان کا اتنا عظیم جملہ جو انبیاء ادا کرتا۔ کہا بابا السنا علی الحق، یہ نہیں کہا کیا ہم حق پہ ہیں، نہیں کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کہنا کیا ہم حق پہ ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، یعنی مجھے یقین ہے ہم حق پہ ہیں۔ بابا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کہا بیٹا بے شک ہم ہی حق پہ ہیں۔ کہا بابا پھر ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پہ آ جائے کہ ہم موت پہ چلے جائیں۔ یہ جملہ مولانا علی علیہ السلام، یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے پرواہ ہے۔ مولانا نے پیار کیا، میرے لال آپ جانتے ہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہاں بابا، مسکرا کے شہادت کی طرف جانا یہ علی اکبر کا کام ہے۔ میں جانتا ہوں آج عجیب و غریب کیفیت برپا ہو گئی، اس مجلے میں آدھے سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، اور ایک ایسا تابوت بھی چلنے والا ہے، ایک ایسے تابوت کی بناوٹ کی ہے جس تابوت کو اٹھانے کی ماں اور پھوپھیوں کو حسرت ہے۔ میں نے دیکھ لیا میری بہنی بیٹیاں بھی کی ہیں، مجھے پورا یاد نہیں ہے، بس کوئی چراغ رہنے دیجیے گا، بے شک جائیں بننا کریں تاکہ ہاں اس وقت خون کی علامت ہے۔ اللہ کے نامی میدان کربلا میں واحد شہید ہیں جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینی ہوئی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام سب سے پہلے مولا حسین کے پاس آئے ظہر کے بعد، کا بابا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ واجب سے کبھی بھی کوئی معصوم نہیں روک سکتا، امام کا دفاع واجب ہے، جہاد امام کے سامنے واجب ہے۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، لیکن ماں سے، پھوپھی سے، بھائی سے اجازت دے دو۔ تو سب سے پہلے جناب اکبر اس خیمے میں آئے جہاں چٹائی پہ ایک بیمار امام لیتے ہیں، اور آ کے ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما۔ جیسی پیشانی کو چوما جناب اکبر کے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل کہتا ہے جناب علی اکبر کی نگاہوں پہ بازار آ رہا ہے، میرا یہ بھائی پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں لے جایا ہے۔ جیسے ہی پیشانی کو چوما مولا علی اکبر علیہ السلام کے آنسو بہ گئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہو، کوئی بے ہوش ہو، چہرے پہ پانی پڑے، ہوش ہو، جیسے آنسو گرنے لگی جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا میرے بھائی علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ رہے آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں؟ جب بھائی نے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا تو جناب سید سجاد سے کہا کہ میرے بھائی کون سے ایسے مسائب؟ تو جناب اکبر نے جو کہا بقیا ابونا غریبا مظلوما وحیدا اتشاما، اے بھیا سجاد ہمارے بابا اکیلے رہ گئے، مظلومیت کی حالت ہے، غربت کا عالم ہے، بابا بہت پیاسے ہیں۔ کہ بھیا میں اپنے بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ جناب سید سجاد نے فرمایا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہ نہیں بھیا آپ
امامت کے وارث ہیں. بس بھائی تفصیل میں نہیں جا رہا. اجازت لی بھائی سے, آئے جناب زینب کے خیمے. آپ جانتے ہیں نا پھوپھی کو بڑی محبت تھی. جناب زینب کبریٰ نے پالا تھا جناب علی اکبر کو. بی بی کو اپنے نانا سے محبت تھی, جناب علی اکبر سے بہت محبت تھی, مولا حسین سے بڑی محبت تھی. بی بی بار بار کہتی تھی جناب عبداللہ سے, عبداللہ اگر میں ایک دن اپنے بھائی حسین کی زیارت نہ کروں تو عبداللہ میں مر جاؤں گی. جناب زینب کو جناب سید کیوں جاننے کی محبت تھی؟ کیونکہ دیکھا تھا میری ماں کتنا گلا چومتی. پوچھا اما کیوں اتنے گلے کو چومتی ہے؟ کہا زینب میرے حسین کا گلا کاٹا رہا ہے. اگروں کو ملنا بھائی رونے میں بہت نہیں. مغرب کا وقت قریب ہے, ہر دعا مستجاب. اگر کوئی پریشان حال بیٹھا ہو نا, ابھی مجھ سے کوئی جوان باہر کہہ رہا تھا میرے لیے دعا کر دیجیے گا, میں سب سے کہوں گا جناب علی اکبر کے مسائل آج کوئی دعا رد نہیں ہوگی. مغرب کا وقت قریب ہے. مرحوم آقا بہجے سے کسی نے پوچھا, آقا مغرب کا وقت آتا ہے نا میرا دل بیٹھنے لگتا ہے, کیا بات ہے؟ تو آقا بہجے نے کہا تم جناب سیدہ کے مسائل زیادہ تو نہیں سنتے ہو. کہاں میں بیوی کے مسائل بہت زیادہ سنتا ہوں. کہا مغرب کا وقت جناب سیدہ کی شہادت کا وقت ہے. جو جس سے زیادہ حقیقت رکھتا ہے اسی کی شہادت کے وقت اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. بھائی آئیے گا میرے ساتھ چلیے گا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام ایک مرتبہ پھوپھی سے اجازت مانگی. جناب زینب کبریٰ نے کہا علی اکبر پہلے ماں سے اجازت ہے. جناب لیلا سے آئے. جناب لیلا کے پاس کہا ماں اجازت ہے, میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے جوان بیٹا اگر دیر سے گھر آئے ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, نہ جانے میرا جوان بیٹا کہاں رہے گا, نہ جانے کیا بات. اور اگر بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا, ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. جیسے جناب لیلا نے کہا نا اماں میں میدان کارزار میں جا رہا, جناب لیلا سمجھ گئی یعنی شہادت کے لیے تڑپنے لگی. ایک ہی جملہ کا منع نہیں کیا, تھکے جو الفاظ میں کہا علی اکبر بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتے. علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. علی اکبر میں آپ کو دیکھتی ہوں میری سانس چلتی ہے. یعنی پہلے جو الفاظ میں منع کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتی. جناب علی اکبر نے نہیں کہا کہ اماں آپ اجازت نہیں لیں گے, بس ایک جملہ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا, لیکن اماں میری ایک درخواست ہے. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین مارا گیا تھا, تو نے اپنے علی اکبر کو روک دیا تھا, اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا کے آنسو بہنے لگے گا علی اکبر آپ نے مجھے اچھا درس دے دیا, بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. ایک مرتبہ اجازت کرو, حمید بن مسلم یا حمید بن مسلم, یہ شیعہ راوی نہیں ہے, یہ اہل سنت کا راوی. کہتا میں نے دیکھا ایک جوان بہت خوبصورت تھا, جب اپنی ماں اور پھوپھیوں بہنوں سے اجازت لینے خیمے میں گیا, حقیقت کہتا جتنی مرتبہ وہ باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھاتا, میں نے خود دیکھا پردہ گر جاتا. ہمیں کہتا میں نے مرتبہ حسین سے پوچھا ہے حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حمید جب بھی علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں کبھی ماں لپٹ کے روکتی ہے, کبھی پھوپھیاں راستہ روک لیتی ہیں, کبھی بہنیں کہتی ہیں بھیا مت جائیے جو جانا ہے واپس نہیں آتا. اجروں کو میں نے واپس مجھے نہیں معلوم میں پوری شہادت پڑھوں نہ پڑھوں, تابوت برآمد ہوگا 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا, زیادہ نہیں. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا, شہادت نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے خود دیکھا مولا حسین خیمے کے اندر گئے, جناب علی اکبر کا ہاتھ پکڑا اور بیویوں سے کہا علی اکبر کو باہر آنے دو. حمید کہتا ہے جیسے ایک جوان کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے, ایسے لگ رہا تھا علی اکبر کی جوانی جب آ رہی ہے تو جنازہ آ رہا ہے. بیویاں اتنی بلند آواز سے رو رہی تھی. جناب علی اکبر باہر آئے, پڑھوں اگر دیکھ سکے تو لے کر دیکھیے گا. جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو دیکھا. آپ جانتے ہیں نا بنی ہاشم میں دستار بندی ہوتی ہے, سر پہ امامے باندھے جاتے ہیں,
گرامی جناب سید الشہداء نے جب جناب نیکر کی دستار بندی ہوئی نا کب سنی میں بچپنے میں تو پہلی مرتبہ دستار بندی تھی جناب زینب نے کہا علی اکبر کو میں امامہ باندھوں گی پھر بعد میں ماں نے کہا آج میں امامہ باندھوں گی کبھی بہنوں نے کہا ہم امامہ باندھیں گے جناب سید الشہداء کو حسرت ہی رہی کبھی میں بھی علی اکبر کو امامہ باندھوں گا ایک مرتبہ جناب نیکر کو دیکھا جناب نیکر نے کہا بابا اپنی حسرت پوری کر لیجئے میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھئے گا جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھے قد آور تھے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے کہا بابا آج آپ امامہ باندھیں مولا حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا امامہ باندھے جاتے تھے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر کیسے پڑھوں گا جناب نے بچے مسائل میں رونے میں بخل نہ کیجئے آج جناب سیدہ کو جناب علی اکبر کا بھروسہ دینا میں نے کتنی کتابوں میں دیکھا کہ سب جناب علی اکبر کے مسائل برداشت کر لیتے ہیں لیکن جناب سیدہ سے علی اکبر کے مسائل برداشت نہیں جناب سیدہ بار بار جناب مولا حسین سے پوچھتی ہے حسین جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا تھا اجرکم اللہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے امامہ باندھ دیا اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلے مولا حسین نے جب امامہ باندھا نا تو ایک مرتبہ امامے سے تحت الحلق نکالا جیسے مردے کا تحت الحلق نکالا جاتا تحت الحلق نکالا کہ علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے موڑ موڑ کے چہرہ دکھاتے رہے میرے فضائل اور مسائل کے جملوں کو بہت سے شعراء نے مرثیوں میں بند کیا ہے قصیدوں میں بند کیا ہے میں جملوں کو پیش کرتا ہوں شاید آپ نے یہ میرا کسی نے بہت لکھا ہے سن لیا آپ کو جیسے جناب لکھ کر آئے نا سوالی میں دیکھئے گا مولا حسین نے بازو پکڑا کہا علی اکبر میں خود سوار کر رہا ہوں کبھی کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے سوار نہ کرا بازو پکڑا سوار کرایا کہا علی اکبر زیارت کراتے رہی چہرے کی اپنے جناب اکبر نے ایک مرتبہ نجاب فرس میں ہاتھ ڈالا گھوڑے کو اینٹ لگائی اور ایک مرتبہ آگے بڑھے جیسے جناب اکبر کچھ دور گئے نا رکے تاکہ میں بابا کو اپنا چہرہ دکھا دوں جیسے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو گئی ویسے ویسے مولا حسین تیز تیز پیچھے آ گئے جناب علی اکبر بہت غیرت مند تھے اپنے گھوڑے کو ریل کے آواز دی کا بابا مت آئیے میرے پیچھے بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی میرے بزرگ بابا میرے پیچھے پیچھے آئے جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے دل پہ کیا بیت ہے علی اکبر اگر آپ کبھی جوان بیٹا ہوتا تو پھر آپ کو پتا ہوگا میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے حضرتوں میں نے وعدہ کیا تھا میں شہادت نہیں پڑھتا میں جانتا ہوں میں شہادت نہیں پڑھتا میرا بھائی کہہ رہا پڑھتے ہیں خدا کی قسم مجھ سے شہادت نہیں پڑھی جاتی میں جب 6 محرم کو بھی پڑھتا ہوں نا تو شہادت نہیں 2 جملوں کی زحمت ہوگا میرا ایک بھائی کہہ رہا نہیں پڑھتی ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر جنگ کر رہے تھے اپنے دادا کی شجاعت کا مثال قائم کر دی نمونہ لکھایا کہ مرتبہ حملہ کیا ایک ہی حملے میں 180 یزیدیوں کو فرار کیا ایک مرتبہ آواز دی ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلا ہر شہید کربلا نے بڑی ذمہ داری سے کہتا حتی حضرت عباس علیہ السلام آواز دی مولا میری مدد کو آؤ تمام انصار نے کہا مولا مدد کو آئیے جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے اور محمد نے کہا مامو جان مدد کو آئیے لیکن خدا کی قسم بس ایک جوان ہے ایک شہید کربلا جنہوں نے کہا مدد کو مت آئیے کون ہے جناب علی اکبر جانتے ہیں کیوں کیونکہ جناب علی اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے آواز دے کے کہا بابا مت آئیے گا خدا بھی آ گئے میرے دادا علی مرتضیٰ بھی 2 منٹ میں ابھی تابوت برآمد ہونے والا 2 منٹ کی زحمت دوں گا میں جانتا ہوں مغرب ہونے والی ہے ہر دعا کا
اللہ اکبر کی آواز آئے گی نا علی اکبر کا واسطہ دیجئے گا. اگر دیکھ سکے سب سے درخواست آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا. جب جناب علی اکبر جنگ کر رہے تھے نا ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی حسین ابن نمیر نیزہ چلا کیونکہ قریب سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا. حسین ابن نمیر نے نیزہ سنبھالا. مولا حسین نے دیکھا خلیل نے حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی آنکھوں پہ پٹی باندھنی تھی. فخر خلیل نے کہا پروردگارا گواہ رہنا میں پٹی نہیں باندھوں گا. ایک مرتبہ پرچھی چلی سینے میں لگی جناب علی اکبر گرے. مولا حسین آگے بڑھے جیسے ہی پہنچے سینے سے سینہ ملایا. جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ آواز دی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ بابا ظالم نے برچھی مار کے پھل توڑ دیا. برچھی کی علی میرے سینے میں میرے گلیجے میں ہے. کہ بیٹا آپ کے جانے کے بعد میری آنکھوں کا نور چلا گیا. میرا ہاتھ برچھی کی علی میں رکھ دیجئے. مولا حسین نے برچھی پہ ہاتھ رکھا سیدھا ہاتھ برچھی پہ الٹا ہاتھ سینے پہ رکھا گھٹنے زمین پہ. میرا دل کہتا ہے جب کا رک کر کے گاؤں کا بابا آ جائیے. جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جا رہا. جیسے ہی آواز دی یا علی جناب علی اکبر نے ایڑیاں لگی. ہائے علی اکبر تو ہے گڑیے جوان بیٹا باپ تیرا